بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور پتال کا جن۔ عمرو پچھلے کئی روز سے سردار امیر حمزہ سے رخصت لے کر بصرہ میں اپنے محل میں آیا ہوا تھا۔ ان دنوں چونکہ اس کی بیوی چاند تارا اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اسی لیے عمرو محل میں عیش و آرام کے دن گزار رہا تھا۔ اس نے محل کے خادموں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، جو اس کی بیوی کی موجودگی میں ہر وقت اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے اور اس کا بعض اوقات حکم ماننے سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ عمرو کو اب جیسے ان سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ انہیں حکم دے کر کسی نہ کسی کام میں مسلسل مصروف رکھے ہوئے تھا۔ خادم اور خادمائیں اس کے حکم پر محل بھر میں بھاگے بھاگے پھر رہے تھے۔ عمرو نے ان سے کہہ کر محل کی حالت ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ چاند تارا نے جس طرح محل کو سجا رکھا تھا، عمرو نے خادموں اور خادماؤں سے کہہ کر ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جب چاند تارا آئے تو اس کے ہاتھوں ان سب کی شامت ہی آ جائے۔ عمرو بار بار ان سے مختلف اقسام کے کھانے پکواتا اور انہیں ناپسند کر کے چھوڑ دیتا اور اس کی جگہ نئے کھانے پکانے کا حکم دیتا۔ انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر وہ ان سب کو تگنی کا ناچ نچا رہا تھا۔ خادم اور خادمائیں عمرو کا حکم مان مان کر نڈال ہو چکے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عمرو عیار سے کس طرح اپنی جان چھڑائیں۔ آج صبح صبح عمرو حال نما کمرے میں ایک جھولے پر بیٹھا ہوا تھا اور ان کے سامنے تمام خادمائیں اور خادم سر جھکائے قطار میں کھڑے تھے۔ عمرو عیار کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا سیب تھا، جسے کھاتے ہوئے وہ ان سب کی جانب دلچسپ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم سب کے دماغ درست ہوئے ہیں یا ابھی درست ہونے باقی ہیں؟ عمرو نے ان سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہمیں معاف کر دیں مالک، آئندہ ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ ہم سب آپ کا حکم بجا لائیں گے اور جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ ایک خادم نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ او نہیں، بیگم صاحبہ کے سامنے تو تم سب بڑے اکڑے پھرتے تھے، اب کہاں گئی تمہاری سب کی اکڑ؟ عمرو نے کہا۔ ہمیں جو بیگم صاحبہ کہتی ہے ہم وہی کرتے ہیں آقا، بلا ہماری اوقات کہاں کہ ہم آپ کے سامنے اکڑ سکیں؟ دوسرے خادم نے کہا۔ اور تم دلبری، تم تو بیگم صاحبہ کے ہوتے ہوئے مجھے پانی پلانا بھی گوارا نہیں کرتی، کیوں؟ عمرو نے ایک کنیز کو گورتے ہوئے کہا، جو شہزادی چاند تارا کی خاص کنیز تھی۔ معاف کر دیں آقا، کنیز نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ معاف کر دوں؟ نہیں، میں تم میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ تم سب نے مجھے بے حد ستایا ہے، اب میری باری ہے۔ عمرو نے کہا۔ ہم تھک چکے ہیں آقا، اب ہم سے اور مشقت نہیں ہو سکے گی۔ تیسرے خادم نے التجا برے لہجے میں کہا۔ مشقت؟ او نہیں، ابھی تو میں نے تم سے مشقت کرائی ہی نہیں۔ مشقت تو میں آج کراؤں گا، تم سب سے کراؤں گا اور ایسی مشقت کراؤں گا کہ تم سب زندگی بھر یاد رکھو گے۔ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ سب خاموش ہو گئے۔ اب وہ بھلا عمرو عیار کو کیا کہہ سکتے تھے؟ شہزادی چاند تارا کی غیر موجودگی میں وہ ان کا آقا تھا، وہ جو کہتا انہیں کرنا ہی تھا۔ آج تمام خادم اپنی اپنی کمر پر 10 وزنی اینٹیں لا دیں گے اور دن بھر انہیں اٹھائے ہوئے پورے محل میں گھومیں گے۔ اگر کسی نے تھک کر بیٹھنے یا اینٹیں گرانے کی کوشش کی تو میں ان اینٹوں کی تعداد بڑھا دوں گا، چاہے وہ ان اینٹوں کے نیچے دب کر ہلاک کیوں نہ ہو جائے۔ اور تمام خادمائیں اسی طرح 5 اینٹیں اٹھا کر محل کی ایک طرف موجود سیڑھیوں سے چڑھ کر چھت پر جائیں گی اور دوسری طرف سے نیچے آئیں گی۔ اسی طرح وہ چھت پر بار بار چڑھتی اور اترتی رہیں گی۔ انہوں نے بھی تھکنے یا رکنے کی کوشش کی تو ان کی اینٹوں کا بوجھ بھی بڑھا دیا جائے گا۔ سمجھ گئے تم سب؟ عمرو نے کہا تو وہ سب گھٹنوں کے بل عمرو عیار کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے اور گڑ گڑا کر عمرو سے معافیاں مانگنا شروع کر دیں۔ آقا، ہم پر اتنا ظلم نہ کریں، ہم مر جائیں گے۔ ایک خادم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ تو مر جاؤ، مجھے کیا؟ عمرو نے سر جھٹک کر کہا۔ خدا کے لیے آقا، ہم پر رحم کریں، ہم پر رحم کریں۔ خادماؤں نے روتے ہوئے کہا۔ آج میں نے کان بند کر رکھے ہیں، تمہاری کوئی آواز نہیں سنوں گا۔ عمرو نے ڈھیٹ بنتے ہوئے کہا۔ سوچ لیں آقا، ہم آپ کا یہ حکم بھی مان لیتے ہیں، مگر یاد رہے جب بیگم صاحبہ واپس آئیں گی تو وہ محل اور ہماری حالت دیکھیں گی، اور جب انہیں پتہ چلے گا کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں کیا کیا کرتے رہے ہیں تو وہ آپ کا کیا حشر کرے گی، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایک خادم نے کہا جس کا نام حارث تھا۔ مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ عمرو نے اسے بری طرح سے گورتے ہوئے کہا۔ نہیں آقا، صرف بتا رہا ہوں۔
حارث نے جلدی سے کہا، او نہیں، اگر کسی نے بیگم صاحبہ کو بتایا کہ میں یہاں آیا تھا اور یہ سب میں نے کیا ہے تو یاد رکھنا، اگلی بار میں آ کر تم سب کو اس قدر بھیانک سزائیں دوں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمرو نے غراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ان سب کے چہروں پر رونق پھیلتی چلی گئی۔ عمرو جہاں بیٹھا تھا کمرے کا داخلی دروازہ اس کے پیچھے تھا، جہاں عمرو کی ہتھنی کی طرح پلی ہوئی بیوی چاند تارا کھڑی تھی، جو شاید ابھی ابھی وہاں آئی تھی۔ عمرو کو سکون سے جھولا لیتے اور خادموں اور خادماؤں کو قطار میں کھڑے دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک گئی تھی۔ چاند تارا کو دیکھ کر ان سب کے چہروں کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ چاند تارا نے منہ پر انگلی رکھ کر ان سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں چلتی ہوئی عمرو کے قب میں آ کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ آقا، آپ کا کیا خیال ہے، بیگم صاحبہ کب تک لوٹیں گی؟ حارث نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے کیا معلوم، ہتھنی کی طرح پلی ہوئی موٹی کب لوٹے گی؟ اچھا ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس پڑی رہے، میں تو اس ہتھنی کو پال پال کر تھک گیا ہوں۔ غضب خدا کا، 20 آدمیوں کا کھانا وہ اکیلی ہی کھا جاتی ہے، میرا بس چلے تو میں اس کا گلا ہی گونڈ دوں۔ عمرو نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر اس کے پیچھے کھڑی چاند تارا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ ان سب کے چہروں پر عمرو عیار کے لیے ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آقا، آپ بیگم صاحبہ کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حارث نے عمرو کو خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ ابے چپ کر، بیگم صاحبہ کا حمایتی، میں اسے موٹی کہوں یا ہتھنی کہوں یا سانڈ کی اولاد، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اس بھیانک عورت سے عاجز آ گیا ہوں، وہ تو کھا کھا کر موٹی بینس بنتی جا رہی ہے اور میں اتنا ہی سوکھتا جا رہا ہوں۔ اب وہ اس محل میں کبھی نہیں آئے گی، اگر آئی تو میں اسے مار مار کر قبر میں دبا دوں گا۔ عمرو نے اطمینان سے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ اچانک وہ سیب کھاتے کھاتے رک گیا، اس کے یک لخت کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے اپنے عقب سے کسی سانڈ کی ناک سے نکلنے والی آوازیں سنائی دی تھیں۔ اس نے خادموں کی طرف دیکھا تو وہ عمرو عیار کے پیچھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اچانک عمرو عیار کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے، اس کا رنگ اڑ گیا اور اس کی آنکھیں یوں پھیل گئی تھیں جیسے ابل کر باہر آ گریں گی۔ اسے شدید خطرے کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا کہ اچانک پیچھے سے چاند تارا نے اس کی گردن دبوچ لی۔ عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی شکنجے میں آ گئی ہو۔ اس کے ہاتھ سے سیب گر گیا تھا اور جو سیب اس کے منہ میں تھا وہ بھی باہر آ گیا تھا۔ بیگم، اس کے منہ سے ڈری ڈری آواز نکلی، تو میں موٹی ہوں، ہتھنی ہوں، تم مجھے پال پال کر تھک گئے ہو؟ کیوں؟ چاند تارا نے غضبناک انداز میں گراتے ہوئے کہا تو عمرو عیار کا جیسے سانس رک گیا۔ اس کی بیوی نے اسے اٹھایا اور پوری قوت سے جھولے سے اٹھا کر نیچے پٹاخ دیا۔ عمرو عیار کسی بھی طرح اپنے حلق سے نکلنے والی چیخ نہ روک سکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین سے اٹھتا، چاند تارا اس پر آ کر سوار ہو گئی اور عمرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو۔ دوسرے لمحے کمرہ عمرو عیار کی تیز اور دردناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ چاند تارا نے اس پر چڑھ کر اسے دونوں ہاتھوں سے پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ عمرو حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ اسے اس بری طرح سے پٹتا دیکھ کر خادم اور خادمائیں ہنستے ہوئے تیزی سے کان دبا کر باہر بھاگ گئے تھے۔ میرے پیچھے تم میرا مذاق اڑاتے ہو؟ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، آج تمہیں میرے ہاتھوں مرنا ہی ہوگا، چاند تارا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ جس طرح عمرو عیار کی کمر پر سوار تھی، عمرو ایک انچ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ چاند تارا کے ہتھوڑے جیسے ہاتھ اس کی ہڈیاں توڑ رہے تھے۔ میں مر گیا، مجھے بچاؤ، میں مر گیا۔ ہائے ہائے، عمرو نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا، مگر چاند تارا جیسے اس کی چیخیں سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ واقعی کسی ہتھنی کی طرح بھری ہوئی تھی۔ اس نے عمرو عیار کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا تھا۔ تب عمرو نے بے ہوش ہو جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر چاند تارا کے ہاتھ رک گئے۔ وہ جلدی سے عمرو کے اوپر سے اٹھ گئی۔ ہائے ہائے سرتاج، میرے سرتاج کو کیا ہوا؟ ارے کہیں یہ مر تو نہیں گیا؟ سرتاج، سرتاج، چاند تارا نے عمرو عیار کو بری طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، مگر عمرو ہل بھی نہیں رہا تھا۔ اب تو چاند تارا سچ مچ گھبرا گئی۔ وہ خادموں کو آوازیں دیتے ہوئے باہر کی طرف دوڑی۔ جیسے ہی چاند تارا کمرے سے باہر نکلی، عمرو نے فوراً کروٹ لی اور بری طرح سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ کم بخت نے آج مجھے مار ہی دیا تھا، عمرو نے کراہتے ہوئے کہا۔
اسی لمحے اس کی زنبیل سے محافظ بونا اچھل کر باہر آ گیا۔ تم تم زنبیل سے باہر کیوں آئے ہو؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ آقا، آپ جلدی سے سیاہ نگینے والی انگوٹھی پہن لیں اور اسے حکم دے کہ وہ آپ کو ملک فاران کی مشرقی پہاڑیوں پر پہنچا دے۔ محافظ بونی نے کہا۔ کیوں؟ میں ملک فاران کی مشرقی پہاڑیوں میں کیوں جاؤں؟ وہاں کیا ہے؟ عمرو نے کہا۔ جاکال جادوگر کالی دنیا سے واپس آ گیا ہے آقا۔ وہ ملک فاران کی شہزادی نائمہ کو بھی اس کے محل سے اٹھا لایا ہے۔ مشرقی پہاڑیوں کے دامن میں اس کا جادوئی محل ہے، جہاں اس نے شہزادی نائمہ کو قید کر رکھا ہے۔ وہ وادی میں کھڑا ایک طویل اور لمبا منتر پڑھ رہا ہے۔ اس منتر کے پورا ہوتے ہی پتال کا جن وہاں آ جائے گا۔ وہ جاکال جادوگر سے بھینٹ مانگے گا تو جاکال جادوگر شہزادی نائمہ کو ہلاک کر کے اور اس کا دل نکال کر پتال جن کو کھلا دے گا۔ اس دل پر وہ ایک ایسا منتر پڑھ کر پھونک دے گا کہ اس دل کے کھاتے ہی پتال جن جاکال جادوگر کا غلام بن جائے گا، اور پھر جاکال جادوگر پتال جن کی مدد سے سردار امیر حمزہ کے تمام لشکریوں کو ختم کروا دے گا۔ محافظ بونی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے مجھے فوراً وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اگر جاکال جادوگر کا منتر پورا ہو گیا تو غضب ہو جائے گا۔ عمرو اپنی تکلیف بھول کر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر یک لخت بے پناہ جوش طاری ہو گیا تھا۔ سردار امیر حمزہ نے عمرو یار کو جاکال جادوگر کو ہلاک کرنے کا حکم پہلے ہی دیا ہوا تھا، اور انہوں نے عمرو کو پیشگی انعام بھی دیا تھا اور کامیابی پر مزید دولت دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ انعام حاصل کر کے عمرو جاکال جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس نے سنہری تختی سے جاکال جن کے بارے میں معلوم کیا تو اسے سنہری تختی نے بتایا کہ جاکال جادوگر کالی دنیا میں ہے، جو شیطان کی دنیا ہے۔ وہاں جانا عمرو کے لیے ممکن نہیں ہے۔ سنہری تختی نے عمرو کو جاکال جادوگر کا انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب وہ کالی دنیا سے باہر آئے گا تو وہ زنبیل کے محافظ بونے کے ذریعے اسے اطلاع دے دی جائے گی۔ تب عمرو یار اس کی ہلاکت کے لیے فوراً تیار ہو جائے۔ اسی لیے اب اچانک زنبیل کا محافظ بونا زنبیل سے نکل کر عمرو کے سامنے آ گیا تھا اور اسے جاکال جادوگر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ہاں آقا، اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سیاہ نگینے والی انگوٹھی پہن لیں۔ اس انگوٹھی کی مدد سے آپ فوراً ملک فاران کی مشرقی پہاڑیوں میں پہنچ جائیں گے تاکہ شہزادی نائمہ کو ان دنوں شیطانوں سے بچایا جا سکے۔ محافظ بونی نے کہا۔ تو کیا جاکال جادوگر پتال جن کو پتال سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ ابھی نہیں۔ اگر آپ اسی طرح باتوں میں وقت ضائع کرتے رہیں تو وہ ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، اس میں منہ بنانے والی کیا بات ہے؟ آخر مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ میں جاکال جادوگر کو کس طرح ہلاک کر سکتا ہوں۔ عمرو نے اسے منہ بناتا دیکھ کر اس سے بھی برا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں اس معاملے میں آپ کی مدد کروں گا آقا، آپ بس اب فوراً وہاں پہنچ جائیں۔ محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے عمرو کو چاند تارا کی آواز سنائی دی، جو شاید ملازموں کو لے کر دوبارہ کمرے میں آ رہی تھی۔ چاند تارا کی آواز سن کر عمرو نے جلدی سے زنبیل سے سیاہ نگینے والی انگوٹھی نکالی اور اسے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن لیا۔ سیاہ انگوٹھی مجھے فوراً ملک فاران کی شمالی پہاڑیوں میں پہنچا دیا جائے۔ عمرو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ چاند تارا ملازموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی، عمرو وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ عمرو کے قدموں کے نیچے سے ایک لمحے کے لیے زمین غائب ہو گئی۔ وہ گرنے ہی لگا تھا کہ اچانک ٹھوس زمین دوبارہ اس کے قدموں کے نیچے آ گئی تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ سیاہ نگینے والی انگوٹھی نے اسے ایک لمحے میں ملک فاران کی شمالی پہاڑیوں کے دامن میں پہنچا دیا تھا۔ عمرو نے خود کو ایک بڑے محل کے سامنے کھڑا پایا تو حیران رہ گیا۔ محل بے حد بڑا اور شاندار تھا۔ آقا، یہ جاکال جادوگر کا محل ہے۔ شہزادی نائمہ اسی محل میں موجود ہے۔ آپ اندر جا کر اسے باہر لے آئیں۔ زنبیل میں سے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ کیا اس محل میں اور کوئی نہیں ہے؟ عمرو نے محافظ بونے سے پوچھا۔ نہیں، جاکال جادوگر پتال جن کو اپنا غلام بنانے کے بعد اس محل کو کنیزوں اور خادماؤں سے بھر دے گا۔ وہ ان وادیوں میں اپنی جادوئی سلطنت بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کا بادشاہ بن جائے۔ محافظ بونے نے جواب دیا۔ بڑے خطرناک ارادے ہیں جاکال جادوگر کے، عمرو نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، اسی لیے تو اس جادوگر کی ہلاکت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ جاکال جادوگر کے اس محل میں اس کا کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں؟ عمرو نے اپنی لالچی طبیعت سے مجبور ہو کر کہا۔
نہیں آقا، اس محل میں ابھی کچھ نہیں ہے، محافظ بونے نے کہا تو اس کا جواب سن کر عمرو کا منہ بن گیا۔ او نہیں، سچ مچ نہیں ہے یا تم مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ عمرو نے کہا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جگال جادوگر پتال جن کو غلام بنانے کے بعد باقی کام کرے گا اور اس جن کی مدد سے وہ دنیا بھر کے خزانے اپنے محل میں لے آئے گا۔ محافظ بونے نے کہا، تو پھر اسے پتال جن کو غلام بنا لینے دو، جب وہ یہ سب کچھ کر لے گا تب میں اسے اور پتال جن دونوں کو ہلاک کر دوں گا۔ عمرو نے کہا، اس سے پہلے وہ شہزادی نائمہ کو ہلاک کر دے گا اور پتال جن کی مدد سے سردار امیر حمزہ کی فوج کو ہلاک کرا دے گا۔ کیا آپ کو یہ منظور ہوگا؟ محافظ بونے نے کہا، او نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہوگا۔ عمرو نے جلدی سے سنبھلتے ہوئے کہا، تو پھر آپ محل میں جائیں اور شہزادی نائمہ کو لے آئیں۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے سر ہلایا اور محل کے کھلے ہوئے دروازے سے محل میں داخل ہو گیا۔ محل بالکل خالی تھا اور بائیں بائیں کر رہا تھا۔ محافظ بونا اسے راستہ بتاتا جا رہا تھا، جس پر چلتے ہوئے عمرو ایک کمرے کے بند دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے پر بڑا سا کنڈا لگا ہوا تھا۔ عمرو نے کنڈا کھول کر دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں سرخ لباس والی ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی، جس کے سر پر سنہری تاج تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر وہ ڈر گئی تھی اور بڑی گھبرائی ہوئی نظروں سے عمرو کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عمرو آگے بڑھا تو وہ ڈر کے مارے چیخنے لگی۔ عمرو نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ وہ اسے نہ ڈرے، وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے اور اسے یہاں سے لے جانا چاہتا ہے۔ تو شہزادی نائمہ کو کچھ حوصلہ ہوا۔ عمرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے محل سے باہر لے آیا۔ باہر دو سنہری رنگ کے گھوڑے موجود تھے، جن پر باقاعدہ زین کسی ہوئی تھی۔ آقا، ان گھوڑوں کو میں یہاں لایا ہوں، ایک گھوڑے پر آپ سوار ہو جائیں اور دوسرے پر شہزادی نائمہ کو سوار کرا دیں اور یہاں سے نکل چلیں۔ محافظ بونے نے عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ محافظ بونا چونکہ اس کی زنبیل سے بول رہا تھا، اسی لیے عمرو جانتا تھا سوائے اس کے کوئی اور اس بونے کی آواز نہیں سن سکتا۔ شہزادی حضور، اس گھوڑے پر سوار ہو جائیے، ہمیں فوراً یہاں سے نکلنا ہے۔ عمرو نے شہزادی سے کہا تو شہزادی نائمہ گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ عمرو بھی دوسرے گھوڑے پر سوار ہو گیا، پھر دونوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ دوسرے لمحے دونوں گھوڑا ایک ساتھ تیزی سے بھگاتے چلے گئے۔ دشوار گزار راستوں سے نکل کر گھوڑے ایک پہاڑی کی طرف بڑھے اور تیزی سے اوپر چڑھنے لگے۔ آقا ہوشیار، جگال جادوگر کا منتر پورا ہو گیا ہے، پتال جن اس کے پاس آ گیا ہے، اچانک محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا تو عمرو چونک پڑا۔ او، اب میں کیا کروں؟ عمرو نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ پتال جن کو آپ کسی طرح سے زنبیل میں قید کر لیں آقا، آپ نے پہلے ہی تلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی ہے، جگال جادوگر آپ پر جادوئی وار نہیں کر سکے گا، آپ کو اس کے سامنے جا کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جگال جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے آپ تلوار حیدری استعمال کر سکتے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمرو نے کہا۔ یہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو عمرو؟ شہزادی نائمہ نے گھوڑا بھگاتے ہوئے عمرو کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے نہیں شہزادی صاحبہ، ہم اس گھاٹی کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف جائیں گے تو آپ کو ایک خوفناک جادوگر اور ایک بھیانک جن دکھائی دے گا۔ یہ وہی جادوگر ہے جو آپ کو یہاں لایا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر آپ نے خوف زدہ نہیں ہونا۔ وہ جیسے ہی آپ کو نظر آئیں آپ اپنے گھوڑے کو بائیں طرف موڑ کر بگاتی لے جائیں۔ میں اس جادوگر اور جن کے قریب جاؤں گا اور انہیں ہلاک کر دوں گا۔ آپ کو گھوڑا خود ہی آپ کے ملک میں پہنچا دے گا، عمرو نے کہا۔ اوہ، مگر اس کی بات سن کر شہزادی نائمہ نے کچھ کہنا چاہا۔ میری بات مانیں شہزادی حضور، ورنہ وہ جادوگر آپ کو ہلاک کر دے گا، عمرو نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، شہزادی نے کہا۔ پہاڑی پر چڑھ کر وہ جیسے ہی اوپر آئیں انہیں دور سیاہ لباس والا ایک بڑا انسان دکھائی دیا، جس کی داڑھی، مونچھیں اور سر کے بال بے حد بڑے ہوئے تھے۔ اس کی قمیض پر سینے کے پاس سفید کھوپڑی اور ہڈیوں والا جادوگر والا مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ اس کے قریب ایک لمبا تڑنگا اور انتہائی خوفناک جن کھڑا تھا، جس کے چوٹی سینگ کی طرح اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ بوڑھے جادوگر اور خوفناک جن کو دیکھ کر شہزادی نائمہ اور عمرو کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ شہزادی نائمہ نے فوراً اپنے گھوڑے کا منہ بائیں طرف موڑ لیا، جبکہ عمرو نے گھوڑا دائیں طرف بھگانا شروع کر دیا تھا۔ اسی لمحے جادوگر کی نظر عمرو اور شہزادی نائمہ پر پڑی تو وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ اوہ، وہ تمہاری بینٹ کو لے جا رہا ہے، اسے پکڑو پتال جن،
جادوگر نے ان دونوں کی طرف ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پتال جن سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا تو پتال جن چونک پڑا۔ اس نے آنکھیں کھول لیں اور سر اٹھا کر امرو کی طرف دیکھا جو تیزی سے گھوڑا بگاتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ پتال جن گھر آیا اور بڑی بڑی اور خوفناک نظروں سے امرو کی جانب دیکھنے لگا۔ پھر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اپنا لمبا ہاتھ بڑھایا جیسے وہ امرو یار کو گھوڑے سمیت دبوچ لینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر امرو نے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی باگیں چھوڑیں اور جلدی سے کاندھوں پر سے زنبیل اتار کر اس کا منہ کھول دیا۔ پتال جن چل زنبیل میں، امرو نے چیختے ہوئے کہا تو اچانک پتال جن کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے سکڑتا چلا گیا۔ اسے اس طرح سکڑتا دیکھ کر جاکال جادوگر بری طرح سے اچھل پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، پتال جن سکڑتا ہوا اچھلا اور پھر اڑتا ہوا سیدھا امرو کی زنبیل میں جا گرا۔ امرو کی زنبیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی اور پھر ہلکی ہوتی چلی گئی۔ اس دوران شہزادی نائمہ گھوڑا دوڑاتی ہوئی ڈھلان کی دوسری طرف جا کر غائب ہو گئی تھی۔ امرو نے پتال جن کو زنبیل میں قید کر کے زنبیل کا منہ بند کیا اور اسے دوبارہ کاندھے پر لٹکا لیا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جاکال جادوگر کے قریب آ گیا جو حیرت سے منہ پھاڑے امرو عیار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امرو نے اس سے کچھ فاصلے پر گھوڑا روکا اور چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ کیوں بوڑھے جادوگر، اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میرے سر پر تمہیں سینگ نظر آ رہے ہیں؟ امرو نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تم کون ہو اور پتال جن کہاں غائب ہو گیا ہے؟ جاکال جادوگر نے واقعی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امرو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ اپنی دادی سے ملنے گیا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا کیا مطلب؟ سچ سچ بتاؤ پتال جن کہاں ہے ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اچانک جاکال جادوگر کو جیسے ہوش آ گیا، اس نے غصے سے بری طرح چیختے ہوئے کہا تم مجھے کیا بھسم کرو گے شیطان کی اولاد؟ موت بن کر تو میں آیا ہوں تمہارے لیے۔ امرو نے ہنستے ہوئے کہا کیا تم ایک معمولی انسان مجھے مارو گے، کالی دنیا کے طاقتور جادوگر کو؟ جاکال جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا نہیں، میں تمہارے پیٹ میں گدگدیاں کروں گا، تم ہنس ہنس کر پاگل بلکہ پاگلوں کے سردار بن جاؤ گے۔ امرو نے کہا تو جاکال جادوگر کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ گھما کر ایک جھٹکے سے امرو کی طرف کر دیے۔ اس کے ہاتھوں سے بجلی کی لہریں سی نکل کر امرو کے سینے سے ٹکرائیں مگر امرو عیار کے سینے سے ٹکراتے ہی رک گئیں۔ امرو تلوار حیدری لیے مسلسل آگے بڑھا آ رہا تھا۔ اپنا جادو ناکام ہوتا دیکھ کر جاکال جادوگر بکھلا گیا۔ اس نے امرو عیار پر طرح طرح کے جادو کرنے شروع کر دیے تھے، لیکن امرو نے چونکہ طلسم شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی اسی لیے اس کے کسی جادو کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اپنا جادو ناکام ہوتا دیکھ کر جاکال جادوگر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مار کر جادو سے ایک تلوار حاصل کی اور امرو عیار کے مقابلے پر آ گیا۔ پھر ان دونوں میں تلوار بازی کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ امرو عیار تلوار بازی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے تلوار مار مار کر جاکال جادوگر کے چھکے چھڑا دیے۔ پھر امرو نے جو زور سے تلوار اس کی تلوار پر ماری تو جاکال جادوگر کی تلوار ٹوٹ کر دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ جاکال جادوگر جادو سے دوسری تلوار حاصل کرتا، امرو نے تلوار حیدری کا ایک بھرپور وار اس کی گردن پر کر دیا۔ جاکال جادوگر کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ جاکال جادوگر کا جسم خون اگلتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا اور ڈھلان پر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ جیسے ہی جاکال جادوگر ہلاک ہوا ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور پھر ہر طرف سے روتی ہوئی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں افسوس مارا مجھے امرو عیار نے، میرا نام جاکال جادوگر تھا۔ جاکال جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ پھر اس کی آواز ختم ہوئی تو وہاں سے اندھیرا جھٹ گیا۔ جاکال جادوگر کو ہلاک کرنے پر محافظ بونے نے امرو کی بہادری کی بہت تعریف کی۔ اس نے امرو سے کہا کہ وہ پتال جن کو زنبیل میں قید رکھے، اسی طرح کچھ عرصے بعد وہ خود ہی فنا ہو جائے گا۔ او نہیں، اس مہم میں تو مجھے کوئی مالی فائدہ ہوا ہی نہیں، الٹا بیگم کی جوتیاں مجھے الگ کھانی پڑی تھیں۔ شہزادی نائمہ بھی اپنے ملک روانہ ہو گئی ہے، ورنہ میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اس کا باپ مجھے کچھ انعام تو دے دیتا۔ امرو نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف اسے بگاتا لے گیا تاکہ وہ سردار امیر حمزہ سے تو اپنا انعام حاصل کر لے جو انہوں نے اسے اس مہم کے خاتمے پر اسے دینے کا وعدہ کیا تھا۔